بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید حفیظ مخفی۔ دوستو، آپ ہی میں سے ایک عزیز دوست نے پوچھا ہے کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو، میرے نزدیک تنہائی ایک قابل قدر نعمت بھی ہے اور ایک دو رخی دو دھاری تلوار بھی۔ بدقسمتی سے اس نعمت کی قدر محض چند چنیدہ لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ ہم میں سے جو مصروف ہیں انہیں تنہائی کا وقت ہی میسر نہیں آتا، اور جو بیکار ہیں وہ اپنی تنہائیاں مصروفیت کے مشاغل سوچنے میں برباد کر دیتے ہیں۔ تنہائی کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جس دن عمومی طور پر یہ پتہ چل گیا کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے، لوگ اسے بھیک میں مانگنا شروع کر دیں گے۔ تنہائی اپنے آپ سے ملاقات کرنے کو کہتے ہیں۔ اور دوستو، جب ساری ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے غبار چھٹ جاتے ہیں، سب ہجوم گھر کی راہ لیتے ہیں، جب منزلیں تو مل جاتی ہیں مگر ہم سفر کھو جاتے ہیں، تب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اور ملن کی ان گھڑیوں کو تنہائی کہتے ہیں۔ منزلوں کی کھوج اصل میں ان کا ملنا نہیں، کیونکہ اگر وہ مل جائیں تو سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ خود منزل بھی۔ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی پہلو سے آپ کو استعمال ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن تنہائی میں آپ کے پاس اپنے رب سے رابطہ کرنے کا پورا موقع میسر ہوتا ہے۔ اس رابطے سے آپ کی انرجی بحال ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں آپ کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں شکل نہیں، کردار نظر آتے ہیں، اپنا کردار بھی اور دوسروں کے کردار بھی۔ یہ ایک ایسا پڑاؤ ہے جہاں خاموشی شور مچاتی ہے، سناٹے باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے تخیل تک کو پسینہ آ جاتا ہے، اور اس پسینے کو ہم آنسو کہتے ہیں۔ دوستو، تنہائی ایک طلب بھی تو ہے جو توفیق کو کھینچتی ہے۔ اعمال کا اثر شخصیت پر لامحالہ پڑتا ہی ہے۔ میرے ایک ناصح کہتے ہیں، اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائی پاک نہ ہو۔ جتنے محترم اور معتبر آپ لوگوں میں ہیں، آپ کی تنہائی کو اس سے کم از کم 100 گنا زیادہ محترم اور معتبر ہونا چاہیے۔ یہ تنہائی ہی ہے جو شخصیت میں وزن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ محترم ہے تو نیکیوں کی توفیق کھینچ لائے گی، اور اگر برباد گئی تو گناہوں کو توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ تنہائی پیاس بھی تو ہے جو پانی کو زندگی کا جواز بخشتی ہے۔ جس دن پیاس پانی سے بے نیاز ہو جائے اور پانی پیاس کو ترسے تو طلب کربلا بن جاتی ہے اور یزید کی نسل تک مٹا دیتی ہے۔ یہ پیاس قائم رہنی چاہیے، کیونکہ بہت سوں کو اس کے صدقے رزق ملتا ہے، اور تنہائی ضد بھی تو ہے۔ اس میں آپ جو کرتے ہیں اس کا الٹ زندگی میں آپ کو ملتا ہے۔ برسوں رونے کے بعد لوگوں کو ہنسانے، ان کے دکھ درد بانٹنے کا ہنر عطا ہوتا ہے۔ جتنا آپ تنہائی میں روتے ہیں، زندگی اتنی ہی مسکراتی چلی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تنہائی میں خود کو مٹا دینے والے دنیا میں ممتاز ٹھہرے۔ تنہائی میں اپنے مالک حقیقی کے ساتھ دل لگانے سے پوری کائنات کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور تنہائی میں شرمندگی کا حساب بندگی کا امتحان پاس کرا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تولنے، پرکھنے، تڑپنے اور پھڑکنے کا اعزاز بھی تنہائی ہی کا مرہون منت ہے۔ نصیبوں کی اظہار ثانیہ تنہائی کی گریہ ازاری سے ہی دور ہوتی ہیں، اور یہ تنہائی ہی ہے جو تقدیر کا مقدر سنوار دیتی ہے۔ سو دوستو، تنہائی کی عادت ڈالیں، اس کی قدر کریں۔ آپ
बरकत की हकीकत को समझ जाएंगे।